آج ایک پارٹی کا بڑا مشاورتی اجلاس بھی اندر جاری تھا، جس میں پارٹی کی سینئر قیادت نے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں کافی ایک تفصیلی سلسلہ جاری رہا، وہاں گفت و شنید کا اور انتخابات کے حوالے سے اور آئندہ لاہے عمل اور خاص طور پہ جو ایک اور صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے انتخابی نتائج کے حوالے سے، جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے تو سنا تو تھا، اب دیکھ بھی رہے ہیں کہ میٹھا میٹھا کھا جائیں اور کڑوا کڑوا جو ہے اسے تھوک دیں۔ ساری قوم نے دیکھا کہ 8 فروری کو انتخابات کس طرح سے ہوئے، ووٹ کیسے پڑے، ووٹنگ کا پروسیس کیسا تھا، اور اس کے بعد انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ کیسے مرتب ہوئے اور پارٹیز نے کس طرح سے نشستیں حاصل کی۔ بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے اور عدالتوں میں جانے کا کہا جا رہا ہے، اور کچھ پٹیشن آئی بھی ہیں کہ جی ایک جماعت کو انتخابی نتائج پہ بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں اور ان کے تحفظات ہیں۔ بھائی اگر آپ کے تحفظات ہیں تو پھر آپ خیبر پختونخوا میں تو آپ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں اور وکٹریاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور پنجاب میں جہاں پہ آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جہاں پہ آپ شاید کچھ توقعات اور لے کے آئے ہیں، کیونکہ آپ نے 2018 میں کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے الیکشن لڑا تھا اور اس پروجیکٹ کے تحت آپ کو جس طرح سے سیٹیں دی گئی تھی وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ کا خیال تھا کہ سارا کچھ ہی آپ کی جھولی میں آنا ہے، یہ فیصلہ ووٹر نے کرنا ہے۔ تحفظات ہمیں بھی ہیں، لیکن ہم نے مینڈیٹ کو تسلیم کیا اور ہم نے یہ کہا کہ انتخاب کا جو پروسیس ہے وہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہوا، اور اس کے جو نتائج ہیں، جو جہاں سے جس کو مینڈیٹ ملا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پارٹی کی سینئر قیادت میں سے بھی پنجاب کے صدر ہے رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب پارٹی کے بڑے سینئر رکن ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی بغیر سوچے سمجھے پٹیشنز فائل کرنے کا اعلان کر دیں اور ہم کہیں کہ جی یہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پہلے آپ اپنا ریکارڈ اکٹھا کرتے ہیں، اپنے معاملات درست کرتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ بات کرتے ہیں۔ تو اس پہ بھی یہ مشاورت ہوئی ہے، ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو ممکنہ قانونی چارہ جوئیاں ہیں ڈیفینڈ کرنے کی اور فائل کرنے کی، وہ ہم انشاءاللہ العزیز کریں گے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اس ملک میں ایک عدالتی نظام موجود ہے اور ہم اپنا جو بھی مقدمہ یا مدعا ہے وہ عدالت کے سامنے لے کے جائیں گے۔ اگر کوئی اور لے کے جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز پورے ریکارڈ کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی آن سلاٹ، کیونکہ اس پارٹی کا یہ شیوا ہے کہ جھوٹ کو اتنا زیادہ پھیلاؤ کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے، لیکن یہ بات اس دفعہ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا پروسیس جو ہے یہ سب کے سامنے ہوا ہے، اور ایک ایک ڈاکومنٹ، ایک ایک جو سٹیج کی جو پروگریس ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ان کے پاس بھی ہوگی، اسے سامنے رکھ کے کیا جائے گا۔ دوسرا، آج اس طویل مشاورت کے بعد جو پارٹی قائد کی سربراہی میں ہوئی، پنجاب میں آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ جیتی ہے۔ ای سی پی ریکارڈ کے مطابق سو فار 137 جو نشستیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدواروں کے نام لگی ہیں۔ ہمارے کوئی 9 اور 10 کے قریب حلقے ایسے بھی تھے جہاں پہ ہم نے اوپن چھوڑا ہوا تھا، کیونکہ ہمارے ٹکٹس کے معاملات میں وہاں پہ کچھ ابہام تھے۔ ہم نے 6 سے 7 حلقے اپنی اتحادی جماعت کے لیے چھوڑے تھے، جس میں پاکستان مسلم لیگ شامل ہے چودھری شجاعت صاحب کی سربراہی میں۔ ہم نے کچھ حلقے جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کے لیے چھوڑے تھے۔ تو جو آزاد کینڈیڈیٹس جیتے ہیں، جن کا کسی مخصوص جماعت کی حمایت کا دعویٰ نہیں ہے، ان کی ایک ریزنیبل تعداد ہے اور وہ 25-26 سے زائد لوگ ہیں۔ تو آج کی صلاح مشورے کے بعد ایک چیز تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئی کہ اب تک جن دوستوں سے رابطے ہو چکے ہیں اور جنہوں نے خود رابطے کیے ہیں، جو پارٹی کے پرانے ساتھی تھے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کو ایز اے سنگل پارٹی
पंजाब में अक्सरियत हासिल हो गई है और हमारा नंबर जो है वो 150 और 160 के दरमियान आज होगा। 155 तक नंबर हमारा है इस वक्त। मरकज में सारे प्रोज और कॉन्स को सामने रखते हुए बिलाशुबा जो इस वक्त के नताइज हैं वो कौम के सामने हैं कि जो हमारे पुराने इत्तेहादी और हलीफ थे, उन जमातों की जो कौमी असम्बली में तादाद है इस वक्त, वो इंडिपेंडेंट्स या किसी एक जमात के हमायत याफ्ता 90-95 लोगों से बहुत ज़्यादा है। उस हवाले से ये तय हुआ है कि जो भी हमारे इत्तेहादी जमातें होंगी उनसे मुशावरत के बाद, जैसा कि 2 रोज़ कबल कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आज वक्त है चीज़ों को संवारने का, रियासत को बचाने का, मईशत को बेहतर करने का और हील करने का फरीज़ा अंजाम देना चाहिए। ज़ख्मों को, तकलीफ़ों को, आम आदमी की तकालीफ को, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप का फ़र्ज़ है। तो उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब की विजन और क़यादत के मुताबिक जो सियासी जमातें हैं उनसे राब्ते हैं और उनसे मुशावरत के बाद मरकज़ का फैसला किया जाएगा। जिस इत्तेहाद के पास, आप सबको मालूम है कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है। सो ये एक शराकती और इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। हमारी ये ख्वाहिश है कि एक ऐसा मजबूत अलायंस बने मरकज़ में जिसमें मुख्तलिफ सूबों की, मुख्तलिफ कौमियतों की, मुख्तलिफ अकाइयों की नुमाइंदगी हो, ताकि वफाक भी मजबूत हो और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू करे।